الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. آج الحمدللہ 29واں پارہ ہمارا تلاوت کیا گیا ہے. 29ویں پارے کے اندر ابتدا ہو رہی سورہ ملک سے ابو داؤد کی روایت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من القرآن 30 آیہ شفاعت لرجل حتى غفر له. یہ قرآن مجید میں 30 آیتوں والی ایک سورت ہے. یہ انسان کی شفاعت کرتی ہے، اتنی شفاعت کرتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کروا دیتی ہے. تو یہ سورہ ملک ہے اور شفاعت قبر کے لیے بھی ہے، شفاعت آخرت کے لیے بھی ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یہ سورت روزانہ پڑھنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے. لہذا اس سورہ کا معمول مستقل زندگی میں رکھنا چاہیے، اس کو زبانی یاد کر لیا جائے، مسجد سے گھر جاتے ہوئے ہی تلاوت کر لی جائے. یہ سورہ ہمیشہ ازبر رہے. اور یہ سورت میں اللہ نے ارض و سما کی بادشاہت کا ذکر کیا ہے. فارجع البصر کرتین ينقلب الیک ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. آسمان کو ہم نے ستاروں سے جگمگایا ہے، روشن کیا ہے. اس کے بعد قیامت کا ذکر ہے کہ اس کا انکار کرنے والے اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور. جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو شہیق اور تفور کی آوازیں یہ لوگ نکالیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، مگر یہ زلال کبیر میں ہوں گے. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. گناہوں کا اعتراف کریں گے مگر کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر ان سے کچھ سوالات کیے. امن ھذا الذی هو جند لکم امن ھذا الذی یرزقکم من السماء قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. یہ سارے ان سے سوال ہیں. ہاں بھی بتاؤ یہ سارے لشکر اللہ کے علاوہ کس نے بنائے؟ تمہیں رزق اللہ کے علاوہ کس نے دیا ہے؟ تم دیکھتے ہو نہیں ہو کہ صبح کیسے ہوتی ہے، تم دیکھتے ہو نہیں ہو کہ ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک کیسے کیا ہے. تو یہ ساری باتیں. اس کے بعد سورہ قلم ہے. نون والقلم، قلم کی قسم کھائی ہے. اس کی عظمتوں کا بیان ہے. اس کی عظمتوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو ذکر کیا. وما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. یہ آپ تو اللہ کی طرف سے غیر ممنون اجر کے اوپر ہیں، آپ خلق عظیم کے اوپر ہیں. پھر لوگوں کو فلا تطع المکذبین، جو مکذبین جھٹلانے والے ہیں ان کے پیچھے مت چلیے. یہ تو ایسے ہیں اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. کہتے ہیں جی پہلوں کی کہانیاں ہیں. سنسمہ علی الخرطوم انا بلونہم کما بلونا اصحاب الجنہ. جس سے ہم نے اصحاب جنت کو آزمایا تھا. عربوں میں ایک مشہور کہانی تھی، ایک سچا واقعہ تھا جو عربوں میں مشہور تھا کہ یمن میں ایک شخص رہتا تھا جو بہت زیادہ سخی تھا اور اس کی سخاوت کے چرچے تھے. اس کا باغ تھا، باغ سے جو پھل آتا اس کی ایک معتدبی تعداد کو وہ صدقہ کیا کرتا. جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بچوں کے پاس وراثت میں وہ باغ آیا. تو بچوں نے یہ کہا جی ہم تو، ہمارے ابا تو اکیلے تھے، ہم اتنے زیادہ ہیں، ہم تو خود ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، تو ہم اس باغ کو اپنی یوٹیلائزیشن میں لیں گے، لہٰذا ہم اس میں صدقہ وغیرہ کچھ نہیں کریں گے. تو اللہ رب العزت نے رات کو آندھی بھیجی جس نے اس باغ کے سارے درخت توڑ دیے. سارا کا سارا باغ تباہ ہو گیا. تو برسوں کا باغ تھا، وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا. تو اللہ رب العزت انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. اور صحاب جنت کا قصہ ان کو پتہ ہے نا. تو صحاب جنہ کا مطلب ہے وہ باغ والے، جنہ باغ کو کہتے ہیں. تو باغ والے تو فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون. وہ سو رہے تھے کہ رات کے وقت ایک ہوا کا طائفہ آیا اور کیا ہوا؟ فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. جب صبح ہوئی تو وہ ایسے تھے جیسے کٹے ہوئے تھے، سب کے سب ختم ہو چکے تھے. فلما راؤها قالوا انا لضالون. کہنے لگے ہم تو گمراہ ہو گئے تھے، ہم نے مال صدقہ نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ. تو بعد میں پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں، تب وہ درخت دوبارہ نہیں لگیں گے. ایسی اہل کفر کے پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں. آگے متقین کا انجام ہے، قیامت کے احوال کا ذکر ہے. بڑی زبردست بات ذکر فرمائی.
یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود۔ دنیا میں اللہ نے سجدوں کا اختیار دیا ہے کہ یہاں پہ کر لو، لیکن قیامت کے دن اللہ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے اور کہیں گے فیدعون الی السجود کہ سجدہ کرو، وہم سالمون، اور ان کی کمر جو ہے وہ تختی ہو جائے گی، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ سجدہ نہ کرنے کی شرمندگی الگ ہو سب چیزیں۔ سورہ حاقہ، الحاقہ قیامت کا نام ہے، یعنی حقیقت ہے، وہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ قوم سمود کا، قوم عاد کا ذکر ہے، پھر فرعون کا ذکر ہے، پھر قیامت کا ذکر، اور قیامت کے تفصیلی احوال ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، سیدھے ہاتھ میں جن کو دیا جائے گا ان کا کیا حال ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا ان کا کیا انجام ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے بارے میں۔ پھر اس کا فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، کہ جو تم دیکھتے ہو اس کی بھی قسم، جو تم نہیں دیکھتے اس کی بھی قسم ہے، کہ یہ کلام بالکل برحق ہے۔ پھر سورہ معارج، دراصل اس 29ویں اور 30ویں پارے میں اللہ نے جو ذکر چھیڑا ہے صرف قیامت کا چھیڑا ہے، تو اور مختلف انداز اور مختلف اعتبار سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھئی یہ قیامت ہے۔ دیکھیے جی، ایک چھوٹی سی مثال ہے، یہ پلر ہے، یہ کالے رنگ کا پلر ہے، یہ بھی کالے رنگ کا پلر ہے، ہم اس کو ایک ہی وقت میں دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے دونوں ہی پریزنٹ ہے، دونوں ہی پریزنٹ ہے، مگر ایک وہ چھوٹی سی چونٹی جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے کونے میں، اس کے لیے یہ حال ہے اور یہ فیوچر ہے، یہ حال ہے اور یہ فیوچر ہے۔ اللہ کے لیے ہم جو قیامت کا وقت ہے، جو ہم قیامت کے اندر رول پلے کر رہے ہیں، تو اللہ کے لیے وہ بھی حال ہے اور آج بھی اللہ کے لیے حال ہے۔ چنانچہ اللہ نے اس لیے قیامت کو مختلف رخوں سے بتایا کہ بھئی اس کا یہ معاملہ ہے، اس کا وہ معاملہ ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے۔ تو سأل سائل بعذاب واقع، آپ سے سوال کرتے ہیں اس عذاب کا جو واقع ہونے والا ہے۔ للکافرین لیس لہ دافع، اور کفار کے لیے اس میں کوئی بھی چیز دافع نہیں ہے، تو اس کو سب کو بیان کیا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ، تو ان کو نظر آتا ہے بہت دور ہے، ونراہ، ہم کہتے ہیں یہ سامنے پڑا ہوا ہے، جو میں نے آپ کو مثال دی۔ پھر اس کے یوم تکون السماء کالمہل وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے اب آگے جو اس سے مستثنی لوگ ہے، ایکسیپشن کیس ہے، وہ نمازیوں کا ہے۔ نمازیوں کی 8 صفات بیان فرمائی ہیں۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، کیفیت ملے نہ ملے نماز پڑھتے ہیں۔ فی اموالہم حق معلوم، ان کے مال کے اندر لوگوں کا حق واضح ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو دینا ہے، اس کو دینا ہے، اس کا حق واضح ہوتا ہے۔ پھر والذین یصدقون بیوم الدین، قیامت کے دن کا اقرار کرتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، نمبر 4، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں ہر وقت، یہ نہیں کہ کبھی لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، پاک دامن رہتے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، جو ان کو امانت ملتی ہے، جو ان کو عہد و پیمان ملتے ہیں، اس کی رعایت کرنے والے ہوتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتهم قائمون، جب گواہی دیتے ہیں تو سچی گواہی دیتے ہیں۔ اور والذین هم علی صلاتهم یحافظون، نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کرنا، قائم کرنا، دونوں میں فرق۔ انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومک، سورہ نوح ہے، حضرت نوح کا قصہ ہے، پوری قوم کی سے حضرت نوح کی کنورزیشن ہے، اس کنورزیشن کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اللہ نے دعا بڑی تفصیل سے، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا ولم یزدهم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثیابهم واسروا واستكبروا استکبارا ثم انی دعوتهم جہارا، زور سے انہوں نے اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانپ لیا اور ہاتھوں سے اپنے کانوں کو بند کر لیا کہ نوح ہم نے تیری بات نہیں سنی، تو میں نے ان کو اونچا پکارا۔ پھر ثم انی اعلنت له، پھر میں نے اعلانات کے ذریعے سے ان کو سمجھایا، یعنی ہر وقت تو کان پہ نہیں رکھے گا نا، تو جیسے گلیوں میں گھومتے ہوئے اعلان کرتے ہیں، ریڑھی والا اعلان کرتا ہے، میں نے ان کو اعلانیہ واسررت لهم اسرارا،
آہستہ بھی ان کو سنائی، پھر ان کو نصیحتیں کی، یہ ساری حضرت نوح کی بات۔ اس کے بعد اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ اس کے بعد سورہ جن ہے، جنات نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن آ کے سنا تھا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ جنات کا ذکر ہے، پھر آسمانوں کے بارے میں ذکر ہے کہ انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا۔ جو آسمان سے خبریں چرانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ توحید کی دعوت ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ اس کا سب کا ذکر مساجد کا، پھر شرک کی کمبختی کا ذکر ہے، قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، کہ میں کتنا پکا ہوں اس توحید کے اندر۔ یہ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا۔ مجھے نہیں پتا، اللہ نے ابھی کا وعدہ کیا، اللہ کا وعدہ ہے تو پکا ہے۔ موحد ایسا ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اقرا بسم ربک الذی نازل ہوئی، اس کے بعد کچھ اور چند آیات نازل ہوئی، اس کے بعد وہ سورت جو اعوذ باللہ بسم اللہ سے لے کر صدق اللہ العظیم تک پوری ایک سورت نازل ہوئی، وہ یہ سورہ مزمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات قیام فرماتے تو اللہ رب العزت نے رعایت کی، قل یا ایھا المزمل قم اللیل، اے رات کے اندھیرے میں اٹھنے والے یا اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل، رات کو جاگا کرو، الا تھوڑا سا جاگا کرو، نصفہ، تھوڑا کا کیا مطلب ہے آدھی رات، او انقص، یا اس سے تھوڑا، او زد علیہ، تھوڑا سا بڑھا دے، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے تو جہاد اللہ رب العزت نے اس پوری صورت میں ذکر فرمائی۔ دراصل سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر، یہ اصل میں سورۃ المزمل اصل میں سورہ تسلی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پوری صورت کے اندر اللہ رب العزت نے تسلی دی ہے، ترغیب عبادت فرمائی ہے، اور فقرؤوا ما تیسر منہ واقیموا الصلاۃ بعد کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخاطبت ہے۔ پھر یا ایھا المدثر، مدثر قم فانذر، اے کملی میں لیٹنے والے، اے رات میں لیٹنے والے، دثر کہتے ہیں رات کے اندھیرے میں لیٹنے والے کو۔ قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص احکامات ہیں۔ قیامت کا ذکر ہے، ولا تمنن تستكثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور، جب اس دن ایک سور بجے گا، ناقور کہتے ہیں بہت بڑے باجے کو، یعنی جو بادشاہ کی طرف سے بہت بڑے باجے آتے ہیں تو وہ بجتے تھے، پھر لوگ جمع ہوتے تھے، پھر آ کے اعلان ہوتا تھا، تو اس کو ناقور کہتے تھے۔ یا پھر ناقور استعمال ہوتا تھا جنگوں کے لیے، کہ جب جنگ حکم ہوتا تھا سپاہ سالار کی طرف سے کہ دشمن کے اوپر حملہ کر دو، تو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا، اس کے لیے جو آواز استعمال ہوتی تھی وہ ناقور کی آواز استعمال ہوتی تھی۔ برل مختلف توجیہ، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمٌ عَسِيرٌ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ اکبر۔ پھر ولید بن مغیرہ کہنے لگا تھا یہ کلام اتنا باربط ہے، لگتا ہے کہ یہ جادو ہے، صحیح کلام نے، اس کا رد کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنت کے لوگوں کا ذکر کیا، رات کی قسمیں کھائی ہیں۔ اس کے بعد سورۃ القیامہ، خاص طور پر قیامت کا ذکر ہے، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، پورا ذکر پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن کے پڑھنے کا ذکر ہے، اور اہل کفر کے بارے میں ذکر ہے کہ فلا صدق ولا صلی، نہ انہوں نے تصدیق کی نہ انہوں نے نماز پڑھی، ولکن کذب وتولی، بلکہ جھٹلایا اور انہوں نے منہ پھیرا، تو ان کا انجام پھر برا ہوگا۔ آگے سورۃ الدہر ہے، اس کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں۔ خاص مخاطبت انسانوں کو اللہ رب العزت نے مخاطب فرما کر نصیحتیں فرمائیں۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، کیا انسان کے پاس کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے، لم يكن شيئا مذکورا، کہ جب وہ کوئی ایسی چیز تھا کہ جس کا ذکر ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفہ، پھر یہ نہیں یہ ایسا تھا کہ اس کا ذکر اور وجود ہی نہیں، اور پھر ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا، نبتلی فجعلنا، سمیعا بصیر، سننے والا دیکھنے والا،
انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما، ہم نے پھر اس کو راستے دکھائے، یہ شکر گزاری کا ہے، یہ ناشکری کا ہے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل، فری ول کا ذکر کیا کہ انسان کو ہم نے فری ول دی ہے، اس میں ابرار کون ہوتے ہیں؟ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نظرۃ وسرورا، ابرار کا ذکر ہے۔ پھر ویسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، ان کے ساتھ یہ معاملہ، عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق، یہ صبن کا مقام ہے۔ اور پھر ان کے مقام کے ساتھ اللہ رب العزت نے آگے کچھ احکام دیے، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا، آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پیچھے مت چلیے، اور اہل ایمان کو بھی ضمن میں ذکر ہے۔ سورہ مرسلات ہے، یہ منا کے پاس، منا کی کونے کی یہ غار تھی، وہ اس کو غار مرسلات کہتے ہیں، وہاں یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ مرسلات اصل میں ہوائیں چلنے کو کہتے ہیں، تو والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا، یہ ساری ہواؤں کی صفات ہے۔ اللہ رب العزت نے قیامت کا جزا اور سزا کا ذکر اس صورت کے اندر کثرت سے کیا ہے، اور ویل یومئذ للمکذبین، جسے فبأی آلاء ربکما تکذبان کا تکرار ہے، ایسے ویل یومئذ للمکذبین کا تکرار ہے کہ ناکامی ہے، خسارہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ جھٹلاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اہل ایمان کا ذکر ہے، اور اللہ کی وحدانیت کی دلائل اس کے اندر دیے ہوئے، انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کے دلائل دیے۔ کائنات کے سایہ بھی اللہ رب العزت کی ایک دلیل ہے، اور انگارے کے بغیر تپش کا ہو جانا یہ بھی اللہ کی وحدانیت کی ایک دلیل ہے۔ اس کے پیچھے کرنے والا کون ہے؟ آخر میں متقین کی صفات ہے، ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا، ان کے لیے آخرت میں یہ معاملہ ہوگا۔ یہ سورہ 29واں پارہ ہمارا یہاں مکمل ہو رہا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ 30واں پارہ ہے، انشاءاللہ کل اس کو پڑھا جائے گا۔ کل انشاءاللہ ہمارا ختم قرآن ہے، تو آپ سب حضرات ضرور شرکت کیجیے گا، اور انشاءاللہ اس کے بعد انشاءاللہ اختتام کی دعا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی